مسلم لیگ نون اور کاف کا آئندہ انتخابات میں مل کر چلنے پر اتفاق۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے تجاویز مرتب کرنے کا فیصلہ، سیاسی مستقبل میں اکٹھے چلنے اور معاملات طے کرنے کے لیے کمیٹی بنانے پر بھی اتفاق۔ توشہ خانہ ریفرنس فیصلے کے خلاف بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل واپس لینے کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن نے 21 اکتوبر 2022 کو بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی بطور رکن اسمبلی نااہل قرار دینے کا فیصلہ سنایا تھا۔ فیصل کریم کنڈی نے عام انتخابات کے حوالے سے چیف جسٹس سے امیدیں باندھ لیں، کہتی ہیں قوم کو یقین ہے چیف جسٹس عام انتخابات کے عمل کو یقینی بنائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے مخالفین بلاول بھٹو زرداری کی مقبولیت سے پریشان ہیں۔ ملک سنگین مشکلات کا شکار ہے جن سے نکلنے کا واحد راستہ انتخابات ہیں۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری کا ٹرائل 13 دسمبر کو اڈیالہ جیل میں ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ وزارت داخلہ کو 2 روز میں قانونی قواعد و ضوابط پورے کرنے کی بھی ہدایت۔ سابق چیئرمین سینیٹ میاں رضا ربانی کہتے ہیں عام انتخابات میں مزید تاخیر نئی آئینی خلاف ورزی ہوگی۔ الیکشن 8 فروری 2024 کو ہونے چاہیے۔ سینیٹ کا نیا پارلیمانی سال 12 مارچ 2024 کو شروع ہوگا۔ اس سے قبل آدھے سینیٹرز ریٹائر ہو چکے ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا اللہ تارڑ کی بانی پی ٹی آئی پر وار، کہتے ہیں سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے گزشتہ روز دوبارہ امریکہ پر بغیر ثبوت کے الزام لگایا۔ کبھی کہتے ہیں امریکہ نے حکومت گرائی تو کبھی کہتے ہیں محسن نقوی نے گرائی۔ ذہنی توازن ٹھیک نہیں، نہ مدت مکمل کی اور نہ عدت۔ علماء کو کیوں چپ کر لگ گئی ہے؟ نون لیگ کے کئی سیاستدان ہم سے رابطے میں ہیں، ان کے نام نہیں لوں گا۔ رہنما پیپلز پارٹی عاجز دھامرا کا دعویٰ، کہتے ہیں ملک میں صرف پیپلز پارٹی متحرک نظر آ رہی ہے، دیگر پارٹیاں اتحادی ڈھونڈنے اور روٹوں کو منا رہی ہیں۔ کچھ لوگ حلقہ بندیاں کو بہانہ بنا کر الیکشن سے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اے ڈی بی نے پاکستان کے لیے 75 کروڑ 88 لاکھ ڈالر کی قرض منظوری دے دی۔ اعلامیہ کے مطابق رقم 3 مختلف منصوبوں پر خرچ کی جائے گی۔ فنڈز کی فراہمی کا مقصد پائیدار معاشی ترقی کے لیے ہدف کا حصول ہے۔ فنڈز مقامی وسائل بڑھانے اور سیلاب سے تباہ حال اسکولوں کی بحالی پر خرچ ہوں گے۔ فنڈ سے غذائی تحفظ کے لیے زرعی پیداوار بھی اضافہ کیا جائے گا۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ کے ہیرو میجر شبیر شریف کا 52واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ افواج پاکستان چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کی جانب سے خراج عقیدت۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ میجر شبیر شریف نے سلمان کی ہیڈ ورکس کے قریب 43 بھارتی فوجیوں کو ہلاک اور 4 ٹینکوں کو تباہ کیا۔ پوری قوم کو اپنے بہادر ثبوتوں پر فخر ہے۔ اسرائیل کے غزہ اور خان یونس میں مہاجر کیمپوں میں حملے جاری، مزید 110 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی بمباری سے وسطی غزہ میں کم از کم 45 فلسطینیوں کو گزشتہ روز شہید کر دیا گیا۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 17,000 کے قریب پہنچ گئی، 43,000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے جنگ کے بعد غزہ کی سیکیورٹی سنبھالنے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں جنگ ختم ہونے کے بعد اسرائیلی فوج ہی غزہ کی سیکیورٹی کا کنٹرول جاری رکھے گی۔ نیتنیاہو نے کسی غیر ملکی فورس کو ذمہ داری سونپنے کے امکان کو مسترد کر دیا۔ نوبل امن انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کہتی ہیں طالبان نے افغانستان میں لڑکی ہونا ہی غیر قانونی بنا دیا ہے۔ 2 سال پہلے تک افغانستان میں عورتیں کام کرتی تھیں، وزارتوں پر بھی فائز تھیں، کرکٹ اور فٹ بال کھیلتی تھیں، سب کچھ بہترین نہ ہونے کے باوجود پیش رفت ہو رہی تھی۔ طالبان نے قبضہ کرتے ہی خواتین کے حلقوں کو سلب کر لیے۔ اور کینبرا میں پاکستان اور پرائم منسٹر 11 کے درمیان 4 روزہ میچ کے پہلے دن کا اختتام۔ شان مسعود کی شاندار بیٹنگ، 156 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ۔ گرین شرٹس نے پہلے دن کھیل کے اختتام پر 6 وکٹوں کے نقصان پر 324 رنز بنا لیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبر تفصیل کے ساتھ ہوں گی اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ